بعد کیا میرے بھی مجھے پتا ہے ہم سب بہن بھائی آپ نے ہمیشہ سے یہ کوشش کری کہ ہم لوگ کوئی ہمارے لیے کچھ برا نہ کہے, کوئی ہم کو کچھ کہے یہی نہ. چیز تھی جو اونچ نیچ ہر چیز کو سمجھا تھا, یہی ماں کا کام ہوتا ہے کہ کوئی ہماری بات کو ایک لفظ نہ کرے, وہ برداشت نہیں کر سکتی, اسی لیے وہ اس کوشش میں رہتی ہے اس کو چھپانے کی زیادہ تر. جب ذرا سمجھ آتی ہے, بڑی ہوتی ہے, بڑے بچے ہوتے ہیں تو پھر انہیں سمجھ آ جاتی ہے, اس لیے پھر ان کو رکھا جاتا ہے, چھوڑ دیا جاتا ہے, چلو میرے پاس اچھا برا پھر بھی آپ ہی تک بتائیے. اب تمہارے اولاد ہوئی, مجھے اندازہ ہوا, مجھے اب احساس ہوا ہے. اچھا جی ہم جائیں گے یہیں پر ایک بریک پہ, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو یہیں پہ جوائن کریں گے. صبح بخیر وائب کے ساتھ میں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک حدیث بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ ماں کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ میں سب سے بڑا گناہ ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی نافرمانی, اور کہتے ہیں کہ ماں باپ کو تو اف کرنا بھی منع ہے, اور ماں تو ایک اتنی عظیم ہستی ہے کہ جس نے ہمیشہ جس سے ہمیں پیدا کیا, ہم اس دنیا میں آئے اور پھر ہمیں چلنا سکھایا, ہمیں بڑا کیا, ہمارے ہر اچھی بری کی ہمیں تمیز بتائی, ہمیں بتایا کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے. اس لیے میں نے آج اپنی امی کو بھی اپنے شو پہ بلایا, میری ساسو ماں بھی میرے شو کے اوپر ہیں, اور ہم آپ کا شکریہ ہی ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے ہم لوگوں کو آپ نے ہمیں بڑا کیا, ہمیں اچھی بری کی تمیز بتائی. یہ تو ہر ماں کا فرض ہے. اچھا آپ لوگ ابھی تو میں اپنی امی کے بارے میں تو بعد میں جانوں گی, پہلے آپ اپنی امی کے بارے میں بتائیے. ہاں میری امی بھی بڑی عظیم ہستی بیٹا, تمہیں یاد ہے؟ مجھے یاد ہے. تم لوگ جب اتنا چاہتی تھی تو میرا کیا حال تھا پتہ ہے, تم کو بہت زیادہ محبت کرتی تھی, جیسے کہتے ہیں نا دیوانوں کی حد تک. ہاں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں بہت کوشش کرتی تھی کہ اس طرح سے میں محبت نہ کروں بچوں سے کہ میرے لیے تم لوگ لیے مصیبت بن جائے گا. ہاں. 1 منٹ چھوڑنا نہیں, شادی کے بعد بھی ساتھ رکھنا, اپنے پاس کھانا اپنے ہاتھ سے کھلانا, بیمار ہیں تو رو رہی ہیں, طبیعت اگر میری خراب ہو رہی ہے تو رو رہی ہیں کھڑی, بچوں کی ہوئی تو وہ ہم لوگ تنگ آ جاتے تھے. تو یہ کہتے کیوں روتی, ٹھیک ہو جاؤں گی میں, بس دعائیں نماز پڑھنا, دعائیں کرنا, اور وہی حال تھا. تم لوگ نہیں روتی تھی اور بس چھوڑنا نہیں چاہتی تھی مجھے. میں کہتی تھی تو بعد وقت میں شادی کی تھی. اور ہماری امی کا, میری امی کا بھی یہی حال ہے کہ سن لیتی ہے تھوڑا سا ہماری طبیعت خراب ہے, کسی کی بھی طبیعت خراب ہے, کسی بھی بچے کی طبیعت خراب ہے تو فوراً پریشان ہو جاتی ہیں, رونا اسٹارٹ کر دیتی ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی نارمل ہے, کوئی ایسی بات نہیں. اور وہی اگر اب جمانہ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو مجھے بار بار بتائے ہوتے ہیں طبیعت صحیح ہے, اس کی طبیعت صحیح ہے, امی صحیح ہے, امی وہ بالکل ٹھیک ہے. بیٹا بس ہو رہی ہے. اور یہی تھا کہ کہنا کہتی تھی اچھا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ڈیتھ ہو جائے گی امی کی, اور جس سب ہوئی ہے تو یہ کہتی تھی میرے سامنے نہ ہو کہ پتہ نہیں میرا دم نکلے گا یا نہیں نکلے گا, یہ چیز تھی. اور واقعی میں وہی ہوا کہ 5-10 منٹ میں ہم پتہ چلا میں پہنچی ہوں اور وہ ختم ہو. امی کا اماں کا انتقال ہوا تھا تو وہ ان کی دعا قبول ہوئی کہ میرے سامنے نہیں ڈیتھ ہو, اور میں نہیں شاید میری واپس آ جائے گی. کہتی تھی بہت عظیم ہستی تھی میری ماں, بہت چاہا میں نے, بہت پیار دیا. اس کو نہیں بتا, بس دعا ہے اللہ تعالیٰ میں جنت الفردوس میں جگہ دے. بہت نماز بھی پڑھے, اس کا بہت زیادہ شرم حیا والی, وہی چیز ہر وقت وہ چیزیں اس وقت میں ہمیں نصیحت کرتی تھی تو ہمیں بری لگتی تھی. کہیں چھوڑنا نہیں, ساتھ لے کے جانا آنا, ہر اچھی بری کی تمیز سکھائی. تو آج ہم اس لائق ہیں کہ واقعی میں وہ چیزیں ہمارے لیے بہتر ہوئی, اور وہی ہم نے اپنی اولادوں کو دی. تو آج تم لوگوں کے آگے خدا کا شکر ہے کہ میرے میں تو بہت تنگ کرتی تھی آپ کو. ہاں تو بہت شیطان بھی بیٹا, بس تمہاری شیطانی سے میں تنگ بازو کو پٹائی بھی لگاتی تھی. ٹیچر بننے کا تمہیں بہت شوق تھا, اسکیل تمہارے ہاتھ میں ہوتا تھا, پڑھاتی رہتی تھی ہر وقت. کھیلنا, پتنگ اڑانا, یہ
सारे लड़कों वाले काम मुझे बहुत शौक हुआ करता था और अम्मी से खूब डांटे खाती थी मैं। जैसे टॉम उनका नाम था ना, वो थी। और दूसरी जो बहन थी वो बहुत सीधी थी, हजीला जो है, तो उसमें तुम कहती हजीला बाजू में जाती हूँ। हाँ, मैं हमेशा ये बात बोलती थी बहुत, इसलिए कि उसमें सोच समझ वो थी। हाँ। और तुम कुछ भी नहीं सोचती थी, बस एकदम कर जाती थी। जिसकी वजह से मुझे बहुत वो करना पड़ता। बाद में मुझे हंसी भी आती थी कि देखो मैं डांट रही हूँ, कभी वो कहती अम्मी ने ऐसा किया मेरे साथ, किया हजीला बनी। मैं हमेशा कंपेयर करती थी, मुझे भी वो फील होती थी अम्मी मुझे नहीं चाहती, अम्मी दूसरे बच्चों को बहुत चाहती है, अम्मी मुझे इतना प्यार नहीं कर रही होती है। हाँ। और खाने पे वैसे माशाल्लाह तुमने कभी किसी चीज में और तंग नहीं किया, खाना पीना आराम से खा लेती थी, बस तरह से जिद किया। किसी बात को अगर मान ठान लेती थी तो वो करके छोड़ती थी, है ना? कर लिए तो पूरी करनी है, बस कुछ भी हो। और अभी तक है यार, ये थोड़ी है। अच्छा, कोई शिकायतें मत करें आप लोग। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे कोई और भी शुक्रिया अदा करने के लिए आया है, आपको हैप्पी मदर्स डे कहने के लिए आया है। फारूक, मैं आपको वेलकम करूंगी, आ जाइए आप। क्या कहोगे फारूक, कैसा लग रहा है? कहूँगा आपने बोला शुक्रिया अदा करना है, तो शुक्रिया तो कभी कर ही नहीं सकते ना। हाँ। पूरी जिंदगी लगा लें तो शुक्रिया माँ का जो वो है तो कभी पूरा नहीं कर सकते। और क्या कह सकते हैं, मतलब माँ तो एक ऐसी हस्ती है, ऐसी हसीन हस्ती है जिसका मेरे ख्याल से तो मतलब जितना आप कुछ भी कर लें, कि कहते हैं ना कि इनका एक हमारा प्यार का एक लम्हा भी हम लोग पूरा नहीं बदल नहीं नहीं कर है उसका तो कोई। अम्मी कितना डांटती हैं फारूक? वैसे अगर हम सब भाई बहनों में अगर बात की है तो वैसे मैंने जहाँ तक सुना मैं बहुत कम पीटा हूँ, और डांटा बहुत है क्योंकि लेकिन ये है कि बहुत कम जरा मुझे, क्योंकि आखिरी मतलब वो कहते हैं ना कि लेकिन बहुत कम पीटा हूँ। और ये है कि डांटती तो अभी भी हैं, अभी भी हम सही बात पे ऑब्वियसली मतलब सही बात पे डांटती है, गलत बात पे कौन डांटता है, लेकिन हमारी हरकतें होती हैं, छोटी मोटी कुछ हरकतें होती हैं जिसपे डांट पिटती है, अभी तक पिटती आ रही है। और यही हालत है, लेकिन बस अच्छा अम्मी, आप बताएं अपनी अम्मी के बारे में, वो कैसी थी, क्या था बचपन, बताइए अपना कैसा होता है? बचपन तो मुझमें भी वैसे मैंने डांट तो कभी नहीं खाई ना मार, लेकिन मैं किसी चीज को अगर पसंद करती थी तो जिद जरूर थी कि वो मुझे चाहिए। हाँ। हर सूरत में। अच्छा, अब मुझे एहसास होता है कि वाकई में क्या हालात थे, हम मतलब इतनी समझ बूझ नहीं थी। हाँ। कि हाँ वो हमारी ये चीज पूरी कर सकते हैं या नहीं, तो इतनी तो, लेकिन ये है कि वो मुझे तो ये चीज चाहिए ही चाहिए। हाँ। वो फिर मैं हासिल करती थी, वो उनको पूरी करनी पड़ती। हाँ बिल्कुल करती है ना? मतलब आपको जितनी फरमाइशें करनी होती हैं या जो अगर अपनी माँ से आगे हो रहे हैं। और बिल्कुल मैं तो ये बात कहूंगी कि वो जो हम एक मिसाल देते हैं ना कि आसमान से तारे तोड़ के लाना, तो वो मेरे ख्याल से एक माँ ही है जो पूरा कर सकती है, कि अगर आप अपनी माँ से बोलेंगे तो वो हस्ती है जो आपको आसमान से तारे तोड़ के ला के दे सकती है, वरना कोई भी अगर उसके बस में हो तो, वरना ये लव शब्द में तो मैं नहीं समझ सकती वो आसमान से तारे तोड़ के ला के दे सकता है। और मेरे ख्याल से हम तो उसका भी हक नहीं अदा कर सकते, अगर वो आसमान से तारे भी तोड़ के ला देंगी तो हम उसका भी हक नहीं अदा कर सकते। भाई माँ का तो ये रोल है ना कि माँ बच्चों की जो सही तरबियत है वो माँ ही वो कर सकती है ना। बाप तो जाहिर है सुबह से जाएगा शाम को आएगा, हाँ, और वास्ता तो माँ का ही पड़ता है। तो ये कि माँ जो है सारा दिन जो है जब बच्चे हुए तो उसको जो है उसको लुक आफ्टर करना, उसकी परवरिश, उसको तरबियत अच्छी देना, उसको अच्छी बुरी बात समझाना, ये तो माँ का ही वो है ना, माँ का रोल है। और आज जो कुछ भी है ना, मतलब अगर कोई दूसरा आके आपके कहते हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए हैं ये सब है, तो अपनी माँ की वजह से मतलब, और तो उसके मतलब जो हमें सिखाया। हमें यहाँ पे ब्रेक पे जाना है, हम जाएंगे जी यहाँ पे ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। सुबह बखैर वाइब के साथ हमारे साथ ही रहिएगा। कब जरूरत हो मेरे बच्चे को इतना सोचकर जागती रहती हैं आंखें, सो जाती है माँ। वेलकम बैक, दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। और आज जैसे आपको पता है कि पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाया जा रहा है, और मेरे ख्याल से वही वाली बात है
کہ ایک دن تو نہیں ہے ماں کے لیے، لیکن خیر یہ ایک دن اسپیشل ہے اور ہمیں یہ دن منانے چاہیے کہ ہم اپنی ماں کا شکریہ ادا کر سکیں، ہم اپنی ماں کو یہ بتا سکیں کہ وہ ہمارے لیے بہت اسپیشل ہیں اور ان کو یہ فیل دے سکیں کہ ہم سب ان کو بہت چاہتے ہیں. اور چاہے وہی والی بات ہے کہ ماں کے لیے کتنے بھی بچے ہو، چاہے وہ ایک ان کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا ان کے 12 بچے ہوں، جتنے بھی بچے ہوں، اس کی ماں کے لیے ہر بچہ برابر ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے امی؟ ویسے سب برابر ہوتا ہے، سب کو وہی محبت دیتی ہے ماں، ظاہر ہے وہی چیز. اور لیکن ایک بچہ ہوتا ہے جو اسپیشل ہوتا ہے. وہ پتہ کیا، وہ اگر زیادہ ماں کا خیال رکھے گا، ہر چیز وقت پہ کرے گا، بس یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ پوری ہوتی ہیں. تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ ظاہر ہے وہ اور بچے ہوتے ذرا سا ٹال دیا، کسی نے کوئی کام بتایا اچھا بھی کرتے ہیں، یہ والی چیز ہوتی ہے. مطلب محبت وہی ہوتی ہے برابر، لیکن صرف اس جگہ کہ وہ بچہ زیادہ وہ توجہ پھر اس کے اوپر ہوتی ہے، وہ سن لیتا ہے، تو اس لیے ان کو فیل ہوتا ہے کہ یہ. اور پھر ماں بھی اسی سے کہتی ہے، باپ بھی اسی بچے کو زیادہ کہتا ہے، بولتا ہے، تو وہ ان لوگوں کو پھر یہ فیل ہوتا ہے سارا دن سے کہیں گے یہ تو سنیں گے نہیں، ابھی ایک دفعہ کہیں گے اسی وہ اٹیچ زیادہ ہو جاتا ہے پھر. وہ یہ چیز ہوتی ہے، وہ سنتا ہے، بس یہ ہوتا ہے. اچھا امی کیسے لگا جب اپی جب پیدا ہوئی اور واپی گود میں میرا آئی؟ ایکسیڈنٹ کے بعد 1 سال کے بعد وہ میرے ماشاءاللہ 2 بیٹے 1 بیٹی. بیٹی پہلے ہوئی، وہ پھر میچور ہوئی، کیونکہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں بالکل بہت کمزور تھی ماں. تو لیکن مشکلات تو ہوتی ہیں بھائی. تو میرے لیے تو بڑا مشکل یہ ہے کہ تینوں بچوں کو لک آفٹر کرنا، پھر ان کی بہت وہ وقت تو بس بہت ہی زیادہ ہارڈ، جیسے ایک اس طرح سے. اور اس میں بھی سب بچوں کی فرمائشیں پوری کرنا. نہیں، پھر بچے ظاہر ہے ان کو پھر اسکول کا ہوتا ہے، پھر اسکول جانا شروع ہوئے، پھر یہ کہ ابھی بیماری آزاری سبھی، تو وہ رات بھر بیٹھ کے معلوم ہے بیٹھے ہیں بھائی طبیعت خراب ہے. اور پھر یہ لوگوں کا تو اتنی طبیعت خراب ہوتی تھی کہ معلوم بخار ہے تو 105 کے اوپر چلے جا رہے ہیں کہ معلوم ہے پھر وہ ایڈمٹ کرنا پڑتا تھا، ان کی اتنی طبیعت خراب. تو وہ بس وہ دور تو بس ایسا گزرا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کسی پہ بھی نہ وہ کرے. کیونکہ ایک تو بچے چھوٹے چھوٹے، اور پھر گھر کا بھی یہ ہے کہ میری بھی ساس تھی، وہ بھی ماں کی طرح بہت اس کو بہت چاہتی تھی، بہت پیار کرنے والی. تو ظاہر ہے مجھے تو جو میری ماں نے مجھے تربیت دی کہ نہیں بھائی بڑوں کی اسی طرح سے میں نے اپنے اس میں تو ان کے لیے کوئی کہ کبھی ان کو کوئی میری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ ہے کہ میں نے ان کی خدمت بھی کی، سب کچھ. اچھا وہی والی بات ہے کہ جن کی مائیں نہیں ہوتی، میں کہتی ہوں نا کہ پھر ایک اور رشتہ ہمیں ملتا ہے ماں کی صورت میں، اور وہ ہوتا ہے بڑی بہن کا رشتہ. آپ بھی اپنی بڑی بہن سے ہمیں بہت اٹیچ. بہت زیادہ ٹیسٹی بڑی ان سے. ہاں وہ بھی ایک ماں کی طرح ہی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے شادیوں کے باہر سے لے گئی تھی، ہاں اور بہت پیار کرتی تھی وہ، بس بیٹی کے روپ میں. ان کی بیٹی بھی نہیں تھی، بہت زیادہ ٹیسٹی ہوگی. اور جو چیز اپنے لیے لیتی تھی وہ میرے لیے لیتی. ہاں بس اگر وہ 2 سوٹ لیں گی تو میرے اپنے لیے لیں گی، تو میرے لیے بھی ہر چیز، ہر سال آنا ملنے کے لیے. اور بس وہ جب بالکل فالج کا انہیں ٹیک ہوا ہے تو وہ نہیں آ سکتی تھی، تو وہ ٹیلی فون پہ روتی تھی، وہ کال کر کے مجھ سے کہتی تھی سلطانہ میرے پاس آ جاؤ، میں تو اس حالت میں ہمیشہ تمہارے پاس آئی ہوں. اور پھر میں گئی، جب ان کو اس حالت میں وہاں دیکھا تو بہت تکلیف ہوئی ہے. اس کے 6 مہینے بعد پھر جب میں واپس آ گئی ان کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن میرا یہ رہا کہ میں نے جا کے دیکھ لیا ہوں. اگر میں نہیں دیکھتی بیٹا تو میرے لیے ایک تکلیف دہ بات ہو جاتی، تو وہ بھی تو لگتی ہے نانی کی اماں کے بعد پھر وہی آپ کی ماں تھی. بالکل بس. اور بہت چاہا انہوں نے مجھے کہ اس کا تو میں وہی نہیں کر سکتی. اب ان کے بچے اسی طرح چاہتے ہیں. ہاں بالکل آپ کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. بہت پیار کرتے. بیٹا وہ تو بھانجا بھانجی ہوا دیکھا جائے تو ان کے لیے بھی میرے لیے وہی تو آئے کوئی. اور تم کیا کہو گے اپنی بڑی بہن کے لیے جو تم سے بڑی ہے؟ ہاں مطلب بہنوں کا تو صحیح بات، بالکل صحیح بولا کہ مطلب ماں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ آپ کا خیال رکھتا ہے یا آپ کی ہر چیزوں کو مطلب کہتے ہیں نا ماں تو آپ کی خامیوں کو بھی چھپاتی ہے
اور پھر بہن بھی وہ چیز ہے جو آپ کی چیزوں کو چھپاتی ہے, آپ کے سیکریٹس رکھتی ہے اور آپ کی ساری فرمائشیں پوری کرتی ہے. چاہے مطلب میں تو دونوں بہنوں کی بات کروں گا, آپ کی بھی ان کی بھی, لیکن ماں کے بعد اگر مطلب جس طرح مجھے چاہا وہ بہنوں مطلب ان کا ہی درجہ آتا ہے بہنوں کا. بڑی بہن بڑی بہن کا بڑی بہن کا ایسا رشتہ ہوتا ہے. اور میں ابھی آپ لوگوں کو بھی ملوانے